السلام علیکم۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں آج بہت بڑا دن ہے۔ ایران نے تمام اہداف کو آج بہت کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر تل ابیب شہر میں 20 میزائل اپنے اہداف پر گرے اور 20 میزائلوں نے 20 جگہوں پر تباہی کے انمٹ نقوش چھوڑ دیے۔ وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ تل ابیب میں بہت افراتفری ہے، خوف و ہراس ہے، لوگ پریشان ہیں اور ہر طرف تباہی بکھری ہوئی ہے۔ اور 20 میزائل، ان کے ایرو 1، ایرو 2، ان کے جو ڈیوڈ سلنگ اور اس کے علاوہ جو آئرن ڈوم ہے، اس کو پار کرتے ہوئے، اس کو تباہ کرتے ہوئے، اس کو نکارہ بناتے ہوئے تل ابیب شہر کے اندر آ گرے ہیں۔ اس کے علاوہ بغداد کے اندر بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اربل شہر کے اندر بھی میزائل حملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کے اندر ایک بہت بڑا میزائل حملہ ہوا ہے، جس کے اندر جو اس کا بحری ہیڈ کوارٹر تھا، امریکہ کا جو فلیٹ ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کے مشیروں نے کہا ہے کہ تباہی بہت ہو گئی ہے، جلد از جلد جو کرنا ہے کرو، ایران کے اندر جو تباہی مچانی ہے مچاؤ اور یہاں سے نکلنے کرو اور جلد از جلد اپنی فتح کا اعلان کرو۔ اور ایسے میں امریکہ نے ایران کے اندر بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ان کے B-2 اسٹیلتھ طیارے روانہ ہو چکے ہیں، 5000 مزید فوجی پہنچ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خارق جزیرہ، جو سب سے امپورٹنٹ جزیرہ ہے ایران کا، تیل کی برآمدات کے حوالے سے اس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں جتنے فوجی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنا کر نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن ابھی تیل کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ امریکہ نے دھمکی دیا ہے کہ اگر ایران نے اپنے حملے نہ روکے تو اگلا نشانہ تیل کی تنصیبات ہوں گی، اور خارق جزیرے کے اندر اگر تیل کی تنصیبات نشانہ بن گئیں تو ایران کی 90% تیل کی برآمدات رک جائیں گی۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ بہت بڑی جنگ، آج سب سے بڑا دن یوں کہیے کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا سب سے بڑا دن ہے، کیونکہ ایران نے بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ اس نے تل ابیب کے اندر 20 میزائل گرائے ہیں، اور 20 میزائلوں کے ذریعے مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور 20 مقامات پر میزائلوں کی تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تباہی پھیلی ہوئی ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور لوگ افراتفری کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ بغداد کے اندر امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، دھواں اٹھتا ہوا دور سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ ابھی تک تصدیق نہیں کی جا سکی کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے۔ اس کے اندر جو 5 طیارے امریکہ کے کھڑے تھے، جو ٹینکر طیارے تھے، جو ایئر میں جا کر فیول پرووائڈ کرتے تھے، ان 5 طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے ایرانی میزائلوں کی طرف سے۔ اور ان میزائلوں میں سے امریکی حکام نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ 2 طیارے تو اچھا خاصا ان کو نقصان ہوا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ 5 طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ سعودی عرب کے اندر امریکی بیس کے اندر موجود 5 بڑے طیارے جو ہوا کے اندر آئل پرووائڈ کرتے تھے دوسرے طیاروں کو، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو خلیجی ممالک ہے، جیسے کویت کے اندر بہت بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا ہے۔ وہاں پر مختلف جو انسٹالیشنز تھی، جو امریکی جو اڈے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے اندر بھی میزائل حملہ کیا گیا جس کو نکارہ بنا دیا گیا۔ چونکہ متحدہ عرب امارات کے پاس ایسا سسٹم موجود ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم بہت اچھا ہے، تو وہ فضا کے اندر میزائلوں کا نکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آج ایک عمارت کے اوپر میزائل گرا، لیکن اس سے نقصان نہیں ہوا، اور کچھ میزائلوں کو انہوں نے ہوا میں تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر ایک بیلسٹک میزائل کو تباہ کر دیا گیا فضا کے اندر، اور 19 ڈرون جو ہیں وہ سعودی عرب نے ایران کے مار گرائے۔ تو وہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ تفصیل ہے کہ جو سعودی عرب نے اپنے حکام نے شیئر کیا کہ ہم نے 19 ڈرون اور ایک بیلسٹک میزائل کو مار گرایا۔ اس کے علاوہ وہ کتنے میزائل اور کتنے ڈرونز جو ہیں وہ نشانے پر جا لگے، اس کی تفصیل علیحدہ سے ہے۔ اس کے علاوہ قطر کے اندر بھی مسلح افواج نے ایک میزائل حملے کو ناکام بنایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹارگٹس پر میزائل پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بحرین کے اندر بھی رات گئے، سائرن بجتے رہے، وہاں جو امریکن فیلڈ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر میزائل حملے کیے گئے۔ عمان کے اندر بھی جو امریکی حکام نے، انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ ابھی عمان اس طرح سے تو جنگ کے اندر نہیں ہے انوالو، اس پر حملے اس طرح سے نہیں ہو رہے جیسے باقی خلیجی ممالک پر ہو رہے ہیں، تاہم امریکہ نے کہا ہے جی کہ آپ جو سفارتی عملہ ہے یہاں سے نکل جائے اور واپس اپنے ملک چلا جائے، کیونکہ یہاں پر بھی حالات
ٹھیک نہیں ہے. تو بغداد کی صورتحال ہم نے بتائی کہ بغداد میں امریکی سفارتخانے کو ہٹ کیا گیا اور وہاں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کی وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو خارق جزیرہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ جزیرہ ہے ایران کے لیے تیل کی برآمدات کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ تیل کی برآمدات وہ ایک سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور جتنے بھی ریجنز ہیں ایران کی امپورٹنٹ ریجنز ہیں جہاں تیل پیدا کرتے ہیں، جہاں تیل کی ریفائنریز موجود ہیں، وہاں سے تیل کو پائپوں کے ذریعے اس خارق جزیرے پر پہنچایا جاتا ہے اور اس خارق جزیرے سے جو ٹینکرز ہیں ان پر سوار کرا کر تیل کو لوڈ کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق 90% جو ایران کی ایکسپورٹس ہیں تیل کی وہ خارق جزیرے سے ہوتی ہیں. آج جو امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کے اندر امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے وہاں پر جو دفاعی تنصیبات تھیں ان کو نقصان پہنچایا، ابھی ہم نے تیل کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا. اگر ایران نے کاروائیاں جاری رکھی تو اگلا حملہ جو ہے وہ تیل کے تنصیبات پر ہوگا، اور تیل کے تنصیبات اگر ہٹ ہو گئیں تو یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ایران کو سنبھلنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اور حالت امن میں بھی اگر امن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے تیل کی برآمدات کو بحال ہونے میں بہت زیادہ وقت لگے گا. یہ عالمی معیشت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ دنیا کے جو بڑے تیل پروڈیوس کرنے والے ممالک ہیں ٹاپ 5 کنٹریز میں ایران ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ تیسرے نمبر پر ہے. تو اگر ایران کی تیل کی برآمدات بند ہو جاتی ہیں تو خطے میں تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، تیل کی قیمتوں کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، صدر ہیں، ان کے مشیر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں سے نکلیں، بہت ہو گئی تباہی، بہت ہم نے اچیومنٹس کرنی تھی وہ کر لی ہیں، تو اب یہاں سے نکلنے ہی کریں، اور بہتر ہے کہ ہم جلد از جلد اپنی فتح کا اعلان کریں. اب فتح کے اعلان کے حوالے سے امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے لاسٹ ٹائم بھی جب پچھلے سال انہوں نے ایران پر حملہ کیا تھا جون میں، تو اس وقت بھی آخری دن B-2 بمبار طیاروں کو بھیجا تھا، اور B-2 بمبار طیاروں نے آ کر جو ایٹمی ریئیکٹرز تھے ایران کے ان پر حملہ کیا تھا، اور بہت بڑے پیمانے پر حملہ ہوا تھا اور ان حملوں میں بڑا نقصان ہوا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے جنگ کو ختم کر دیا تھا. تو بالکل آج وہی صورت نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کے B-2 اسٹیلتھ طیارے جو ہیں وہ امریکہ سے ایران کی جانب روانہ ہو گئے ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے، خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد ایک بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں جو ان کے رہبر ہیں ایران کے نئے، اور اس کے علاوہ علی لاریجانی، ان کے لیے اگر ان کے بارے میں کوئی اطلاعات دیتا ہے تو $1 کروڑ فی کس کا انعام کا اعلان کیا. یعنی کہ جو بھی کسی ایک ہستی کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کہاں موجود ہے، ان کی لوکیشن شیئر کرتا ہے، تو اس کو $1 کروڑ انعام دیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایسے میں کہ جب یہ بمباری ہونے جا رہی ہے تو یہ اہم شخصیات جو ہیں ان کی جان کو خطرہ، اور امریکہ نے اعلانیہ بتا دیا ہے کہ وہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور امریکہ ویسے ہی بتا چکا ہے کہ جو ان کے جو جنگ کے وزیر ہیں انہوں نے بتایا جی کہ جو مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں اور وہ سامنے نہیں آ رہے، تو انہوں نے ان کو ٹریس کر رکھا ہے. بہت چونکہ اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک بہت بڑا جاسوسی کا نظام بھی ہے، اور ایران کے اندر وہ بہت مؤثر طور پہ کام کر رہا ہے. جب ان کے رہبر، ایران کے رہبر علی خامنہئی پر حملہ کیا گیا اور وہاں کے جو لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، اس سے پہلے سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اس سے پہلے قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے جو انٹیلیجنس چیف تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اندر سے اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اندر سے اطلاعات دینے والے بہت سارے لوگ موجود تھے. کچھ جرنیلوں کو تو گرفتار بھی کیا گیا جو خاموشی سے حملے سے کچھ دیر پہلے وہاں سے غائب ہو جاتے تھے. تو ایسے مشکوک افراد جو ہیں پاسداران کی تحویل میں ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایران پر حملہ مزید شدید ہونے جا رہا ہے. ایران نے بھی تیز حملے کر دیے، ایران کی جانب سے جو حملوں کی شدت ہے بڑھ چکی ہے، اور دوسری جانب B-2 بمبار طیاروں کا امریکہ کا آنا، اور اس کے علاوہ 5000 مزید فوجیوں کا مشرق وسطیٰ پہنچنا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اب یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. مشیروں کے مشورے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلدی اس جنگ کے خاتمے کا اعلان اس اعلان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے فتح حاصل کر لیا، اور ایران میں جو ان کے مقاصد تھے وہ پورے ہو چکے ہیں. لیکن ایک مقصد جو رجیم چینج کا تھا وہ اب تک پورا نہیں ہو سکا، اور امریکہ کو اگر وہ فتح حاصل بھی کر لیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے گا.